سوری، ایک بات بتانا چاہتی ہوں میں آپ کو. اگر کوئی لڑکی اپنا باپ کے ورثے سے حصہ مانگتی ہے تو سماج میں اس کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جبکہ اللہ نے رکھا ہے. ہم نے ہمارے حصے کے لیے مانگ کی تو ہمیں بدنام کر دیا گیا، اور سماج میں ہمارے پر انگلی اٹھتی ہے. جو بھائی حق کھا رہا ہے اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھتی. یہ بہن کیسی ہے جو حق بھائی کے پاس حق مانگتی ہے؟ ہمیں بھی ضرورت ہے نا. یہ سماج میں ایسا کیوں ہے کہ بہن حق مانگے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے؟ یہ بھی بات پلیز آپ بتائیے. چاہے بہن ہو یا کوئی اور بھی، اپنا اگر شرعی حق، قانونی حق اگر مانگ رہا ہے تو اسے بدنام کیوں کیا جاتا ہے بالکل سماج یہ غلط ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. یعنی کسی کی آبرو ریزی کرنا اس بنیاد پر کہ وہ حق طلب کر رہا ہے. تو ہمارے ائمہ طاہرین کا تو پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دیا ہے. اور یہ جو اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی نے مثلا شادی میں 20 لاکھ روپے خرچ کیا. اب وہ کہتا ہے کہ 20 لاکھ ہم نے وہ خرچ کیا تھا اور یہ 5 لاکھ تو تمہاری میراث کا بنتا ہے. تو دراصل ہمارے اوپر دوسری قوموں کا اثر زیادہ ہے. اگر آپ نے 20 لاکھ نہیں 20 کروڑ بھی خرچ کر دیا شادی، تب بھی یہ 5 لاکھ آپ کو دینا ہے. یہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جہیز میں زیادہ، اور بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ شادی کے جہیز میں میراث سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے آپ شادی نارمل کریں اور میراث جو اس کا شرعی حق ہے وہ آپ اس کو دے دیں. یا کم از کم آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھائی ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں، میراث میں اس کو کم کر دیں گے. تو اگر آپ یہ طریقہ اپناتے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے، پہلے کا کوئی خرچہ نہیں ہے میراث سے زیادہ، اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں کوئی بہن نہیں مانگتی ہے، یہ ظلم ہے. سیدھا سیدھا ظلم ہے. اور بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کسی پڑوسی کی زمین ہڑپ لیں، بالکل ویسا ہی ہے کہ آپ اپنی بہن، اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس ایریے میں، یعنی اس زمین پر آپ نماز نہیں.